شاہ جی اگر آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ گفتگو فرمائیں، آغاز کریں۔ الحمدللہ جناب رب پاک آپ کے لیے العالمین اقتدار نہیں والعاقبۃ کب آپ کی گفتگو للمتقین ہم سے بات کریں۔ اگر آواز آپ والصلاۃ تک پہنچ رہی ہے تو والسلام آپ علی ٹرائی کریں۔ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن جی ماشاء الرحیم اللہ۔ چلیے آپ چند نماز کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ آئیے محمد انسان، آپ ادھر آئیے، آپ بھی آئیے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ نہایت واجب الاحترام شرکائے جشن فضل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صاحبزادہ سید میری مراد قندیل نورانی سید منور گیلانی مدد اللہ العالی اور دیگر صاحبزادگان حضور کے عشاق اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادر جناب محترمی اور مکرمی آفتاب آئی، یہ دیکھیں یہ جشن فضل النبی یہ جشن فضل النبی پر نور پر سرور اور یوں کہہ لیجئے کہ آج آپ کسی کے لیے نہیں صرف نبی کے لیے اور حضور کے میلاد کے لیے آپ تشریف لائے تھے، اور میں اگر نام نہیں لوں گا اپنی عفت ماں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام جو جوک در جوک اپنے نرم و گداز بستر اور اپنے بچے چھوڑ کر صرف حضور کے میلاد کے لیے جشن فضل النبی کا حصہ بنی ہوئی ہے، اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور وافر مقدار میں عنایتیں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ دل تو چاہتا تھا کہ گفتگو آپ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ہو اور وہ میلاد پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جو میلاد پاک حضور کا نورانی میلاد جو قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن میں 5 سے 7 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، صرف حاضری لگوانا مقصود ہے، نہ
جو آخری نعت خوان ہمارے فریدی بھائی جو انہوں نے نعتیں پیش کیا، اس کے بعد بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن حاضری لگوانا مقصود ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ علماء حضرات، حضرت صاحبزادہ منور گیلانی مدد اللہ ہلالی، آپ ان کو ہر روز سماعت کرتے رہتے ہیں، اور ربیع الاول شریف میں تو آپ نے دن میں 2 بار بھی ان کو سماعت کیا ہے۔ میں یہ ترجمہ اہل علم کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یہ قرآن کا یہ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ اہل فضل سے ملا ہے۔ بڑی محبت اور بڑی توجہ کے ساتھ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ اگر توجہ فرمائیں گے اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انما امرہ، سورہ یاسین شریف کی آخری رکوع کی آخری آیات میں سے بڑی مشہور و معروف آیت پیش کر رہا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ انما، undoubtedly, no doubt, without any doubt، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اس کی حکمت بالغہ ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا ارادہ، جب اللہ نے چاہا، جب اللہ نے چاہا، شیئن کو، کن ان یقول لہ، جب اللہ نے چاہا شیئن کو تو ان یقول لہ، تو اس نے کہا، اس نے فرمایا کہ کن، اے میرے شائن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ اب یہ شائن جو ہے یہ وہی شائن ہے جو سورہ دہر شریف میں عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، دل تھا تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کی مختلف آیات سے آپ حضور کا میلاد نورانی پیش کرتا، لیکن صرف اسی آیت کریمہ پر 5-7 منٹ صرف زحمت دوں گا۔ یہ وہی شائن ہے جو سورہ دہر شریف میں استعمال ہوا ہے کہ جب دل چاہا رب کا، فرمایا انما امرہ، بے شک، undoubtedly, no doubt, without any doubt، جب اللہ کا دل چاہا، انما امرہ اذا ارادہ، جب اس نے ارادہ کیا، چاہا کس کو؟ شائن کو۔ اب یہ شائن جو ہے یہ باؤنسر ہو گیا۔ یہ اب اس کو تھوڑا آسان کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نیگوشیبل نہیں رہا تو میں شائن کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑی توجہ چاہوں گا، بڑی توجہ چاہوں گا۔ میرے استاد محترم سید منور گیلانی، جن کو سن سن کے ہم نے کچھ بولنا سیکھا، بڑی توجہ چاہوں گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئن، تو یہ شائن جو ہے یہ ہے کیا؟ علماء کی توجہ،
یہ شاؤ، یہ شائن شاؤ کا مصدر ہے. شاء کا مطلب چاہنا. جس طرح مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ محترم کل ہم انشاءاللہ جشن فضل النبی میں آپ کی نعت سنیں گے. یہ جو انشاءاللہ ہے، یہ جو انشاءاللہ ہے، یہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل آپ کی شاء، اگر اللہ نے چاہا، یہ پاسٹ کی بات ہے، بھوت کال ہے. اگر اللہ نے چاہا، اور اسی کا آگے شاؤ اس کا یہ دو شاؤ کا مصدر ہے. یہ شاؤ فرمایا، قرآن کہتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب دیتا ہے. یہ اس کا پریزنٹ ہے، اور ایک اس کا مضارع ہے. یہ اس کا پریزنٹ بھی ہے، اس کا فیوچر بھی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے. تو یہ شاؤ چاہتا ہے، اور یہ اسی کا مصدر یشاؤ، اور اسی کا مصدر یشاؤ چاہنا، یشاؤ چاہنا اسی کا مصدر ہے. اور اسی کا مصدر میمی ہے مشیت. چاہنا چاہتا ہے، اور اسی یشاؤ کا مصدر میمی جو ہے وہ ہے مشیت. اور اس کا معنی ہے چاہت. اس کا معنی ہے چاہت. اب میں پھر ترجمہ کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا. اور فرمایا انما امرہ، بے شک انما امرہ اذا ارادہ شیئن، جب اللہ نے چاہا. کس کو؟ شیئن کو، یعنی اپنی چاہت کو. جب اللہ نے چاہا اپنی چاہت کو، تو اس نے چاہت سے کہا ان یقول لہ، اس نے اپنی چاہت سے کہا اے میری چاہت کن ہو جا، اے میری چاہت ہو جا. فیکون، تو وہ ہو گیا. فیکون، تو وہ ہو گیا. یہ اب کیا کہا؟ انما امرہ اذا ارادہ شیئن، اے میرے شائن، میری چاہت، اے میری چاہت. ان یقول لہ، اے میری چاہت، کہا میری چاہت کن ہو جا، ہو جا. یہ کب کہا؟ بس ایک چاہنے والا تھا اور ایک اس کی چاہت تھی. یہ کن فیکون کے راز بزرگوں نے اہل فضل نے بہت کھولے ہیں. ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت تھی. کوئی تیسرا نہ تھا، ابھی کوئی تیسرا رنگ ہی نہ تھا. بس ایک. کیوں کوئی تیسرا نہ تھا؟ اس لیے نہ تھا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس رنگ کو دیکھے، اس کی چاہت کو دیکھے. کوئی تیسرا نہ تھا. نہ برگ و ثمر تھا، نہ شمس و قمر تھا، نہ شجر و حجر تھا، نہ خشک و تر تھا، نہ بحر و بر تھا، نہ سیم و زر تھا، نہ نال و گوہر تھا، نہ زمین تھی، نہ سما تھا، نہ مکین تھا، نہ مکا تھا، نہ چنی تھا، نہ چنا تھا. نہ سورج کی چمک ہے، نہ کلیوں کی چٹک ہے، نہ گنچو کی چہک ہے، نہ پھولوں کی
روشن قندیلے ہیں. ابھی نہ جبرائیل ہے, نہ میکائیل ہے, نہ اسرائیل ہے, نہ اسرافیل ہے, نہ نبیین, نہ صدیقین, نہ شہداء, نہ صالحین. بس ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے. ایک چاہنے والا ہے, ایک اس کی چاہت ہے. حضور کا میلاد بشری, آپ قندیل نورانی حضرت صاحبزادہ سید منور بلالی سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن میں میلاد نورانی کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کوئی تیسرا تو صرف چاہنے والا اور اس کی چاہت ہے. اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں, اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھتا. کسی کو نہ بنا کر اللہ چاہ رہا ہے کہ اے محبوب, اللہ ایک چاہت ہے اور ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے, اور کسی اور کو نہ بنا کر کے اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے محبوب بس میں ہوں اور تو ہو اور عالم ہو. بس میں ہوں اور تو ہو اور عالم ہو. اے محبوب بس میں ہوں. کس لیے تمہیں سب سے پہلے بنایا. ارے سنیے ایک کمپوز دماغ میں بن گئی. جب میں سب کچھ چھوڑ کر صرف دو چار جملے پیش کر رہا ہوں. جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا. جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا. محمد حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں نور محمدی تھا. میں کہتا ہوں جب نور محمدی بھی نہ تھا تو کیا تھا. بس کوئی ایک خدا تھا, بس کوئی ایک خدا تھا. اہل فضل کہتے ہیں جب چاہا نہ تھا چاہت کو, جب چاہا نہ تھا انما امرہ اذا اراد شیئا, جب اپنے شیئن کو چاہا نہ تھا تو کوئی دوسرا نہ تھا. جب شیئن کو اپنی چاہت کو چاہا نہ تھا تو کوئی دوسرا نہ تھا. جب محبوب کو بنایا تو کوئی تیسرا نہ تھا. جب محبوب کو بنایا تو کوئی تیسرا نہ تھا. نہ جب تھا, نہ اب تھا, نہ کب تھا, نہ ادھر تھا, نہ ادھر تھا, نہ جدھر تھا, نہ شدر تھا, نہ حجر تھا, نہ جن تھا, نہ بشر تھا, نہ زمین تھی, نہ زمان تھا, نہ مکین تھا, نہ مکان تھا, نہ عدم تھا, نہ ہستی تھی, نہ زمین تھی, نہ بستی تھی. بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. ایک چاہنے والا اور دوسری اس کی چاہت تھی. اے محبوب آپ کو اس لیے بنایا ہے. اے محبوب آپ کو سب سے پہلے اس لیے بنایا ہے. اے میرے محبوب آپ کو سب سے اول ما خلق اللہ نوری. اے میرے محبوب آپ کو سب سے پہلے اس لیے بنایا ہے. سب سے پہلے جس چیز کی رچنا کی فرمایا وہ میرا نور ہے. جس نور کی رچنا کی فرمایا وہ میرا پرکاش ہے. سب سے پہلے بنایا زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, عرش سے پہلے, فرش سے پہلے, چاند سے پہلے, ستاروں سے پہلے. ارے چاند کی چاندنی سے پہلے, سورج کی تپش سے پہلے, ستاروں کی جھلمل سے پہلے, فرشتوں سے پہلے, جبرائیل سے پہلے, میکائیل سے پہلے, اسرائیل سے پہلے, اسرافیل سے پہلے, جنت سے پہلے, حور سے پہلے, غلمان سے پہلے, کلی سے پہلے, پھول سے پہلے, پھول کیا, خوشبو سے پہلے, خوشبو کیا,
مہک سے پہلے، ساقی سے پہلے، جام سے پہلے، مشین سے پہلے، کام سے پہلے، محب سے پہلے، محبوب سے پہلے، طاہر سے پہلے، طہارت سے پہلے، سجاد سے پہلے، سجدوں سے پہلے، سجاد سے پہلے، سجدوں سے پہلے، آفتاب سے پہلے، مہتاب سے پہلے، حالت سے پہلے، خلد سے پہلے، ارے کلیم کے کلام سے پہلے، عیسیٰ کی زبان سے پہلے، ابراہیم کی دعا سے پہلے، اسماعیل کی رضا سے پہلے، آدم کے میلاد سے پہلے، لو سے پہلے، قلم سے پہلے، عرش سے پہلے، چرخ سے پہلے، محمد بنے دو جہاں سے پہلے، زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، یہاں اور وہاں سے پہلے، اچھو سے پہلے، برو سے پہلے، اپنوں سے پہلے، اپنوں سے پہلے، غیروں سے پہلے، مشرکین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، مشرکین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، کافرین سے پہلے، متقین سے پہلے، منافقین سے پہلے، نبیین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، شہداء سے پہلے، صحابہ سے پہلے، تابعین سے پہلے، تابعین سے پہلے، مقتدین سے پہلے، متکلمین سے پہلے، مجددین سے پہلے، محدثین سے پہلے، علماء دین سے پہلے، اہل سنت والجماعت سے پہلے، اقواس سے پہلے، اقتاب سے پہلے، اوتاد سے پہلے، رکبہ سے پہلے، نقبہ سے پہلے، رجبہ سے پہلے، سارے اسلامی سین سے بھی پہلے، اگر میں پہلے پہلے کرتا جاؤں تو پہلے سے بھی پہلے، سب سے پہلے اس چاہنے والے نے اپنی چاہت کو بنایا۔ کس لیے بنایا؟ اے محبوب، اس لیے تجھے سب سے پہلے بنایا ہے کہ بس تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، تو مجھے دیکھے، میں تجھے دیکھے۔ دیکھو ذرا بلند آواز سے ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بولو سبحان اللہ۔ میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہے۔ اے میرے رسول، میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے، یہی تو محبت ہے، تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، یہی تو پیار ہے، میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہے، یہی تو الفت ہے، میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہے، یہی تو تقرب ہے، میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہے، یہی تو قرب ہے، تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، یہی تو میری تخلیق کا مقصد ہے، تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، یہی تو تیری تخلیق کا سبب ہے۔ اے محبوب، میں تجھے سوار سوار کے دیکھوں، تو سمر سمر کے دیکھے، میں تجھے بنا بنا کے دیکھوں، تو بن بن کے دیکھے۔ اے محبوب، میں تجھے چاہ چاہ کے دیکھوں، تو چاہت کے ساتھ دیکھے۔ اے محبوب، اے محبوب، میں تجھے نکھار نکھار کے دیکھوں، تو نکھر نکھر کے دیکھے، میں تجھے ڈیکوریٹ کر کر کے دیکھوں۔ اے محبوب، تو ڈیکوریٹ ہو کے دیکھے۔ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، تیرے چاہنے والے نے اس لیے تجھے سب سے پہلے بنایا ہے کہ اے میرے محبوب، تو مجھے اپنی طبیعت سے دیکھتے رہو، میں تجھے اپنی مشیت سے دیکھتا رہوں، میں تجھے اپنی مشیت سے دیکھتا رہوں، اور اس لیے بھی تجھے سب سے پہلے بنایا ہے، اس لیے بھی تجھے سب سے پہلے بنایا ہے کہ اے محبوب، جیسے جیسے میں تجھے دیکھوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور جیسے تو مجھے دیکھے کوئی اور نبی اور مرسل دیکھنے نہ پائے، اس لیے اے میری چاہت، اے میری چاہت، اے میری چاہت، اس لیے فرمایا کہ ہو جا صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت ہے، تیسرا ایک اس کی چاہت ہے، فرمایا کن، اے میرے حبیب ہو جا، کن، اے میرے محبوب ہو جا، کن، اے میرے رسول، اے میری محبت، اے میری چاہت، اے میری الفت، اے میرے محمد ہو جا، ہو جا۔ اب میں اہل فضل کی ایک بات سنا کر کے مجھے یاد آ گئی، میں ادھر 1 منٹ کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ سنیے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی
شاہ عبد الرحیم شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بر صغیر و پاک و ہند میں حدیث کا بوٹا لگایا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ اہل عارف کی بات ہے، یہ اہل فضل کی بات سنانے لگا ہوں۔ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے، اہل فضل کی بات آپ فرماتے ہیں، اس کن فیکون پہ فرماتے ہیں کہ جب رب کا دل چاہا، جب رب کا دل چاہا، جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریم میں ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں اس کن فیکون پر کہ اس نے کیا کیا کہ اللہ نے، شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور میں سے نور کی مٹھی بھری، اپنے نور میں سے نور کی مٹھی بھری، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس کو پھونک ماری، ہائے 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 ہائے، اس کو شاہ عبد الرحیم شاہ عبد الحق محدث دہلوی اہل علم کے نزدیک جانتے ہیں کہ وہ کس حیثیت کے مالک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بحر معرفت میں غوطہ زن ہوا، میں بحر معرفت میں غوطہ زن ہوا، کن فیکون کا راز جاننے کے لیے میں نے کیا ملاحظہ کیا کہ اس ذات نے، اس چاہنے والے نے اپنی چاہت کو کس طرح بنایا۔ فرمایا اپنے نور میں سے نور کی مٹھی بھری، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس کو پھونک ماری اور فرمایا میرا یار محمد بن جا، کن ان یقول لہو، ان یقول لہو، ان یقول لہو کن، فرمایا میرا یار محمد بن جا۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں فیکون، تو محمد بن گیا۔ جدو بن گیا تو فرمایا اے محبوبہ آنا 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 عشقی وانتا عشقوں کا، اے سوڑیا تو میرا عشق تے میں تیرا عشق، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میرا عشق تے میں سوڑیا تیرا عشق۔ جدو محبوب نو بنا لیا فرمایا کن، اے میری چاہت ہو جا، اے میری چاہت ہو جا، اگر تو نہ ہوئی تو مجھے مالک کون کہے گا؟ اے میری چاہت ہو جا، اگر تو نہ ہوا تو مجھے رازق کون کہے گا؟ اے میری چاہت ہو جا، ہو جا، اگر تو نہ ہوئی، اگر تو نہ ہوا تو مجھے مولا کون کہے گا؟ مجھے رب کون کہے گا؟ اے میری چاہت اگر تو نہ ہوا، میری چاہت اے میرے شائن، اگر میری چاہت میرے شائن، اگر تو نہ ہوا تو مجھے احد کون کہے گا؟ مجھے سمد کون کہے گا؟ مجھے لم یلد کون کہے گا؟ اے میری چاہت مجھے لم یولد کون کہے گا؟ مجھے کفوا احد کون کہے گا؟ اے میری چاہت ہو جا اور ہو کر کے میری پہچان تو کرا، تو ذرا میری پہچان تو کرا محبوبہ۔ اے سنیا تجھے بنایا اس لیے ہے کہ لوگ دیکھیں تجھے اور رب کہے مجھے۔ اے سنیا میں نے تجھے اپنی پہچان بنا کر کے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے اپنی پہچان قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے اپنے وجود پہ، اپنے ہونے پہ، اپنے ہونے پہ میرے محبوب تجھے بنا دیا، اپنی چاہت کو بنا دیا، اپنی پہچان بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اے میرے محبوب کن ہو جا اور ہو کر کے تو میری پہچان تو کرا، تو میری پہچان تو کرا، مجھے اپنی عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے، میں پوری کائنات میں تیری پہچان کرا دوں گا۔ اے میری چاہت، اے میری محبت،
اے میری الفات تو میری پہچان تو کرا، اے محبوبہ اے سونیا تو میری پہچان مکے کی گلیوں میں کرا، میں تیری پہچان سدرا کی بلندیوں پہ کرا دوں گا، میں تیری پہچان دنا تدلا اور دنا کی سیج پہ بٹھا کے کرا دوں گا۔ محبوبہ تو میری پہچان مدینے کی گلیوں میں کرا، تو مکے اور مدینے کی تو میری پہچان طائف کے بازاروں میں کرا، سنیا تو میری پہچان طائف کے بازاروں میں کرا، میں تیری پہچان قرآن کے پاروں میں کرا دوں گا۔ اے حبیبہ اے سنیا تجھے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی پہچان بنا کر کے بھیجا ہے، اپنی پہچان بنا کر کے بنایا ہے۔ فرمایا کن تو کنزن مخفیاً، جب کچھ نہ تھا تو ایک خدا تھا، اور کیا تھا؟ کن تو کنزن، فرمایا میں خزانہ تھا، حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، فرمایا میں خزانہ تھا، آواز آئی کن تو کنزن، فرمایا یا اللہ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ فرمایا کن تو کنزن، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے کیا مدینے والوں، میں کیتا مدینے والوں، میں کیا کملی والیا تیرا چاند والا کہندا ہے، میں ساں کی ساں کن تو کنزن مخفیاً، میں چھپیا ہویا خزانہ ساں، میں کیا کملی والیا تسی بھی ساؤ، فرمایا ہاں سید جیلانی میں بھی تھا، میں کیا سونیا تو کیس ہے؟ فرمایا کن تو نبیًا، میں نبی سا، میں نبی تھا۔ رب کہتا ہے کن تو کنزن، میں خزانہ تھا، کن تو کنزن مخفیًا، میں خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ نبی کہتے ہیں لوگوں، اے مولویوں، نبی کہتے ہیں کن تو نبیًا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، یہ بھی ماضی وہ بھی ماضی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے مولا، رب اس وقت ہوتا ہے، خالق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مخلوق ہو، ابھی کوئی مخلوق نہیں، تو رب کس کا؟ ابھی کوئی مخلوق نہیں ہے، تو رب کس کا ہے؟ کملی والیا آپ کہہ رہے ہو کہ کن تو نبیًا، سنیا یہ کوئی نبی تب ہوتا ہے جب کوئی امت ہو، سنیا ابھی تو کوئی امت بھی نہیں ہے، تو نبی کس کا ہے؟ تو آواز آئی، اہل فضل نے رہبری کی، قدرت کا خطیب گویا ہوا، جواب دیا، فرمایا کن تو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ نبی کا آقا فرماتے ہیں کن تو نبیًا، میں بھی تھا اور میں نبی تھا۔ فرمایا سنیا جدوں میں کن تو کنزن مخفیًا، سنیا جدوں میں تیرا رب ہو گیا تے ساری کائنات دا رب ہو گیا، کیوں؟ میرے سونیا تو اصل کائنات ہے، تو اصل کائنات ہے، تو باعث کائنات ہے، تو باعث تخلیق کائنات ہے۔ سونیا ایک کن تو کنزن مخفیًا، او سونیا جب رب نے چاہا کہ میری خبر کسی کو میری بھی خبر ہو، کوئی مجھے بھی پہچانے، کوئی مجھے بھی جانے، جب رب نے چاہا تو اس رب نے کیا کیا؟ اپنا ایک باخبر، اس نے کسی باخبر کو اپنے محبوب کو اپنی خبر دی، اس نے اپنے محبوب کو خبر دی، اور اس باخبر کو خبر دے کے فرمایا
میرے بے خبر بندوں کو یہ خبر سنا دو، میرے بے خبر بندوں کو یہ خبر سنا دو۔ خبر دی ایک ہے خبر اور ایک ہے مخبر، ایک ہے خبر اور ایک ہے مخبر۔ خبر کیا ہے؟ خبر توحید ہے، اور مخبر کیا ہے؟ یہ عنوان رسالت ہے، یہ رسالت کا بیان ہے۔ فرمایا کل اپنی ساری ہو اللہ احد، یہ ایک خبر ہے۔ اللہ الصمد، یہ دو خبریں ہیں۔ لم یلد، یہ تیسری خبر ہے۔ ولم یولد، یہ چوتھی خبر ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پانچویں خبر ہے۔ یہ خبریں پانچ ہیں۔ رب نے ڈائریکٹ، میں نے کہا مولا تو تیرے بندے، تو مالک، تو اپنے بندوں کو سیدھا خبر دے۔ تو قادر مطلق ہے، تو آلمائٹی ہے، تو انلیمیٹڈ ہے، تو مالک حقیقی ہے۔ تو اپنے بندوں کو ڈائریکٹ براہ راست اپنی خبر دے۔ فرمایا نہیں، میں ہر ایرے غیرے سے کلام نہیں کرتا۔ خدا کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں سے کلام کرتا پھرے۔ مولا تو پھر کلام کس سے کرتا ہے؟ فرمایا کل، فرمایا کل فرما کر کے یہ ساری توحید کو، یہ پانچ خبروں کو رسالت کا عنوان دے دیا۔ کل فرما کر فرمایا میرے محبوبہ، میرے سنیا، اپنی زبان سے کہہ دے، اپنی زبان سے تو کہہ دے، سنیا تو کہہ دے، تو کہہ دے۔ مولا تو کیوں نہیں کہتا؟ ان سے کیوں کہتا ہے کہ تو کہہ دے؟ فرمایا تجھے پتا نہیں ہے، اس کا چہرہ میں نے وجہ اللہ بنایا ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ بنایا ہے۔ منور گیلانی قندیل نورانی آپ تشریف فرما ہے۔ وجہ اللہ کا ترجمہ ان سے پوچھ لینا کہ وجہ اللہ کیا ہے، نہیں تو اور سلیس کرتا ہوں اگر کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ قرآن پڑھو، قرآن میں لفظ آتا ہے ناقۃ اللہ۔ کیا لفظ آتا ہے؟ ناقۃ اللہ۔ ناقۃ اللہ کا معنی کسی سے پوچھ لو، میں بتاتا ہوں، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ اللہ کا گھر، وہ لامحدود کو محدود کر دیا بیت اللہ کہہ کر کے۔ روح اللہ، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں۔ روح اللہ، اب آپ کو سمجھ آئے گی وجہ اللہ۔ فرمایا محبوب یہ ایسی میری پہچان ہے کہ جن کا چہرہ وجہ اللہ، جن کے ہاتھ ید اللہ، جن کی زبان لسان اللہ، اور جن کی بولی لا الہ الا اللہ، اور جن کا سارا وجود محمد رسول اللہ۔ یہ میری پہچان ہے، یہ میں نے اپنی پہچان بنا کر کے، اپنی پہچان بنا کر کے اپنے محبوب کو بنا دیا، اپنے محبوب کو بنا دیا۔ دوستان محترم، وہ کریم کس شان سے آیا، وہ کریم کس شان سے آیا، کس شان سے آیا؟ وہ نبی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ محمد۔ ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، اور سب نبیوں کو محامد ملے، ان کو محاسن ملے، ان کو خوبیاں انعامات ملے۔ اور یہ ساری عنایات نوازشات کو اگر ایک گلدستہ بنا دیا جائے تو اس گلدستے کا نام ہے محمد۔ اس گلدستے کا نام ہے محمد۔ کون محمد؟ آمنہ کا لال محمد، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، ساقی کوثر، وجہ کائنات، افضل الرسل،
سید الانبیاء سید الاتقیاء امام المجاہدین امام المبلغین وعلا عالی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی محمد کریندے گزر گئی احد کولو احمد بلیندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی. دوستان محترم جو کچھ بھی بیان کر سکا چند محدود باتیں چند بس جو آ گیا جو حکم جو اترا جو آ گیا میں نے آپ کو پیش کر دیا. یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام دوست احباب تمام اہل محبت اہل طریقت اہل ذوق جو تشریف لائے دور و نزدیک سے جوق در جوق اتنی گرمی میں اتنی ہوس میں جو اپنے نرم و گداز بستر چھوڑ کر اور اپنی نیند چھوڑ کر جو تشریف لائے ہیں میں ان کو ہزار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ مبارکباد کے مستحق ہو آپ حضور کے عاشق ہو. اللہ آپ کا عشق سلامت اللہ آپ کی جوانیاں سلامت اللہ آپ کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے. اور اس دعا کے ساتھ کہ صدا بہار دیں اس باغے صدا بہار دیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے ہون فیض ہزارہ تائیں ہر بھوکھا پھل کھاوے. میرے مرشد اکثر فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے او لوگاں شک کیتا ہے اساں پک کیتا ہے لوگاں شک کیتا ہے اساں پک کیتا ہے میم دے اولے اللہ بولے. فرمایا کرتے تھے میم کے اولے میم دے اولے اللہ ہی بولے. بولو میم دے اولے اللہ بولے. جانن والے جان گئے اور بیس بدل کے آ گیا سونا بیس بدل کے آ گیا سونا. جوگی لوگ پہچان گئے جانن والے جان گئے جانن والے جان گئے جوگی لوگ پہچان گئے. میم دے اولے اللہ ہی بولے میم دے اولے اللہ ہی بولے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ نے ارادہ کیا جب چاہا کس کو اپنی چاہت کو اس کو فرمایا اپنی چاہت کو فرمایا کن اے میری چاہت ہو جا فیکون تو وہ چاہت ہو گئی. رب عشق لگا بیٹھا رب عشق لگا بیٹھا. لوگوں